بھائی چارے اور دوستی کی بے مثال داستان، ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کا ایرانی قیادت، افواج اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر کا جنگ کے دوران غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ کہا، ایرانی عوام پاکستان کا یہ جذبہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پاکستان اور ایران کی قیادت کا غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ غزہ میں فوری انسانی امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے ایران کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال۔ مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ مسعود پزشکیان کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، علاقائی امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ صدر زرداری نے علاقائی معاملات پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا۔ صدر خطے میں تعاون کے لیے تہران کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ صدر زرداری نے کہا کہ پزشکیان کا دورہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ایرانی صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تجارت کا حجم جلد $10 ارب تک پہنچانے کا عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ پاک ایران تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ حالیہ پاک ایران تجارتی مذاکرات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاک ایران بزنس فورم میں شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دو طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر کی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقاتیں۔ پرامن جوہری توانائی پروگرام کے حق کے لیے پاکستان ایران کے ساتھ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ یکساں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان پر آئے ایرانی صدر کے ہمراہ بریفنگ۔ کہا، اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے ایران کے خلاف جارحیت کی۔ ایران نے جیسے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیا وہ لائق تحسین ہے۔ غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ غزہ میں فوری سیز فائر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ امید ہے یہ جلد معاہدوں میں تبدیل ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کے لیے مسلمان ملکوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کی رہنمائی میں عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غزہ میں امداد کا حصول موت کا کھیل بن گیا۔ امدادی مرکز سے بیٹے کی زندہ واپس آنے کی خبر سن کر فلسطینی بزرگ سجدے میں گر گیا۔ فلسطینی روزانہ میلوں دور پیدل چل کر امدادی مراکز تک پہنچتے ہیں، جہاں اسرائیلی فورسز ان پر گولیاں برساتی ہیں۔ بہت سے واپس زندہ نہیں آتے۔ کھانے کا سامان مل بھی جائے تو کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اسرائیلی فورسز نے آج امداد کا منتظر مزید 65 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ سینکڑوں زخمی۔ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے 119 افراد جان سے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالی بھی فاقوں کا شکار۔ حماس نے ایک لاغر قیدی کی ویڈیو جاری کر دی۔ یرغمالی سرنگ میں اپنے لیے قبر کھودنے میں مصروف، کہا، ہم بھوکے ہیں، اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ قیدی کی یہ حالت دیکھ کر نیتن یاہو کے خلاف غصے کی آگ بھڑکا دی۔ ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف سڈنی میں لاکھوں افراد سڑکوں پر۔ ہاربر برج ہم سب فلسطینی ہیں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بارش بھی مظاہرین کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ احتجاج میں وکی لیکس کے بانی جولین اسانج،
ارکان پارلیمنٹ سمیت اہم شخصیات کی شرکت، غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی فراہمی اور فلسطین کی آزادی کے نعرے، امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، لندن اور مانچسٹر میں لوگوں نے خالی برتن بجا کر احتجاج ریکارڈ کرایا، حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، فرانس، جنوبی افریقہ اور یمن میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی افسر کا نجی ایئر لائن کے عملے پر وحشیانہ تشدد، سری نگر ایئرپورٹ پر ایئر لائن سٹاف پر لاتوں، گھونسوں اور راڈ سے حملہ، اسپائس جیٹ ایئر لائن کے 4 ملازم شدید زخمی، مقررہ وزن سے زائد بیگیج لے جانے پر بھارتی فوجی افسر کو ادائیگی کا کہا تو آپے سے باہر ہو گیا، افسر کے خلاف وڈگام تھانے میں مقدمہ درج، واقعے پر مقبوضہ کشمیر کی جماعتوں کا شدید احتجاج، انصاف کا مطالبہ، بھارتی فوج نے اپنے افسر کے خلاف تحقیقات کا وعدہ کر کے چپ سادھ لی۔ ہمارے 39 MNAs نااہل ہونے والے ہیں، ملک میں سیاسی تناؤ کم کرنے کی ضرورت ہے، چیئرمین پی ٹی آئی ویسٹ گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، 5 اگست کو پورے ملک میں پرامن احتجاج ہوگا، ہماری سیاست کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، اسد قیصر نے کہا پرامن تحریک شروع کر رہے ہیں، شرارت کرنے والوں کو کارکن پکڑیں گے، ملک میں امن چاہتے ہیں جنگ نہیں، عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر رہنماؤں کو ناحق سزا دی گئی، چیف جسٹس سے گزارش ہے بانی کے زیر التوا مقدمات جلد نمٹائے جائیں۔ لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن تبدیلی نہیں آئی، پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیماڑی میں تبدیلی آ گئی، میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 10 ماہ کی ریکارڈ مدت میں ہب ڈیم سے نئی کینال کا کام مکمل کر لیا۔ کراچی کے لیے وفاق سے 40 ارب حاصل کر لیے، 20 ارب ٹرانسفر بھی ہو چکے، سندھ کا دارالخلافہ داراللفافہ بن چکا ہے، گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں ایم کیو ایم کے منتخب نمائندوں کو اب صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، انہیں تو بھائی کہہ کر پکارا جاتا تھا، جب یہ دوبارہ بھائی بنیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کل جب میئر 20 ارب مانگیں گے تو گورنر کہیں گے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، صاحب کہلا کر واقعی کچھ نہیں کمایا جا سکتا، بھائی کا لقب لے کر شہر سے بھتہ وصولی لوگوں کو یاد ہے۔ اربوں روپے کا ٹیکس دینے والے شہر کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا ناقص عمارتیں بنانے والے بلڈرز پر پابندی لگانے کا مطالبہ، کہتے ہیں معلوم ہے یہ عمارتیں کس دور میں تعمیر ہوئیں، ایس بی سی اے سمیت تمام محکمے کرپشن میں ملوث ہیں۔ کراچی میں چلتی چنچی سے خاتون گر گئی، بس نے کچل دیا، حادثہ شاہ فیصل کالونی پل پر پیش آیا، 24 سال کی اقرا اور 5 ماہ کی بچی چلتی چنچی سے گر گئی، پیچھے سے آنے والی بس کی زد میں آ گئی، اقرا جان سے گئی، ننھی سبیحہ شدید زخمی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا بنوں میں فتح خیل پولیس چوکی پر حملہ ناکام، پولیس کی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، سپاہی نیاز شہید اور 3 اہلکار زخمی، 70 دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے پولیس چوکی پر حملہ کیا، پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے بارودی سرنگیں نصب کی، ایک بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا، وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، اے پی سی امن و امان کی جانب پہلا قدم تھا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بد امنی صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد جاری، 75 ملکوں کے طلبہ کی شرکت، سعودی کونسل جنرل نے گورنر سندھ کے ہمراہ پرچم کشائی کی، کراچی کے مدارس کے بچے بھی جشن منانے گورنر ہاؤس پہنچے، جشن آزادی کی تقریب نے قومی یکجہتی اور عالمی ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ کراچی میں چینی کی مصنوعی قلت کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک، ڈپٹی کمشنر غربی نے چینی کے گودام پر چھاپہ مار کر چینی کی 135 بوریاں برآمد کر لیں، چینی مقررہ نرخوں پر فروخت کی گئی، حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا، نیا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا، اس سے پہلے بھی چینی درآمد کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تھا جس میں 4 کمپنیوں نے بولیاں جمع کرائی تھیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں شوگر مافیا کا تعلق حکمران طبقے سے ہے، اسی لیے انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔
ملک کے مختلف علاقوں میں کل سے جمعرات تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے. 6 اگست کو بلوچستان میں بھی تیز بارشوں کا امکان. مظفر آباد، راولاکوٹ، وادی نیلم، بیاور، اسکردو اور گلگت میں شدید بارشیں متوقع ہے. سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود بوندا باندی ہو سکتی ہے. دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دعا کا بہانہ. انتہا پسند اسرائیلی وزیر بن گوئر بھی پھر مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گیا. مقبوضہ بیت المقدس میں شدید غم و غصے کی لہر. سعودی وزارت خارجہ کی اسرائیلی وزیر کی مسجد اقصی میں دراندازی اور نمازیوں کی بے دخلی کی شدید مذمت. پاکستان نے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان بھیج دیا. 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 17ویں کھیپ روانہ کی گئی. مزید 100 ٹن امدادی سامان چند دنوں میں روانہ کیا جائے گا. عازمین حج سے واجبات کی وصولی کل سے شروع ہوگی. رجسٹرڈ عازمین حج سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی. دوسری قسط کی وصولی 1 نومبر سے ہوگی. ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے غیر رجسٹرڈ عازمین کو 11 سے 16 اگست تک درخواست کی اجازت دی جائے گی. حج نشستیں مکمل ہوتے ہی واجبات کی وصولی بند کر دی جائے گی. عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دے دیا. گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر صحت سے سرٹیفکیٹ وصول کیا. گورنر مدینہ نے کہا مملکت کی قیادت شہریوں کی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے. سعودی عرب کے مزید 14 شہر بھی صحت مند شہروں کی فہرست میں شامل. مجھے بھی نہیں پتا کہ افزودہ یورینیم کو کہاں رکھا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو. دعویٰ کیا کہ ایران اب بھی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے بہت سے سائنسدان اور ٹیکنیشین ہیں جو ان تنصیبات پر پہلے بھی کام کر چکے ہیں. عمارتیں دوبارہ بنائی جا سکتی ہیں، گاڑیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. تہران یورینیم کی افزودگی دوبارہ کب اور کیسے شروع کرتا ہے اس کا دار و مدار حالات پر ہے. اور ویسٹ انڈیز نے دوسری T20 میں پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے شکست دے دی. سیریز 1-1 سے برابر. 134 رنز کا ہدف ویسٹ انڈیز نے آخری گیند پر حاصل کر لیا. جیسن ہولڈر نے آخری گیند پر چوکا لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا. ہولڈر کو 4 وکٹیں اور 16 رنز کے آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی. سیریز کا تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا. پی سی بی کا ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوہرے معیار پر مایوسی کا اظہار. آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس. پاکستانی کھلاڑیوں پر آئندہ WCL میں شرکت پر پابندی کا فیصلہ. پی سی بی کا کہنا ہے WCL نے جان بوجھ کر میچ نہ کھیلنے والی ٹیم کو پوائنٹس دیے. پاک بھارت لیجنڈز میچ کی منسوخی پر پریس ریلیز تعصب کا پلندہ تھی. پریس ریلیز میں چیمپئن شپ کے مقصد کو سیاسی مفادات کے تابع کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کھیل کو سیاست سے الگ رکھنے کا لمبردار ہے. ٹورنامنٹ اصولوں کی غیر مرئی دباؤ پر پامال کرنا افسوسناک ہے. برازیل کی ویمن فٹ بال ٹیم ریکارڈ 9ویں بار کوپا امریکہ کی چیمپئن بن گئی. کولمبیا پھر ٹائٹل جیتنے سے محروم. برازیل نے فائنل مارکے میں پینلٹیز پر 5-4 سے فتح حاصل کی. فیصلہ کن میچ مقررہ اور اضافی وقت میں 4-4 گول سے برابر رہا. برازیلین کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ خوب جشن منایا. اور نیشنل جونیئر پیڈل چیمپئن شپ میں سندھ کا کلین سویپ. ٹورنامنٹ کی تینوں کیٹیگری کے فائنل جیت لیے. فاتح کھلاڑیوں کو مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی گئی. شاندار کارکردگی دکھانے والے پلیئرز کو اسپین میں شیڈول جونیئر ورلڈ کپ کے لیے منتخب کیا جائے گا. اور انسان یا دیو مصری پہلوان نے 1 یا 2 نہیں پوری 20 کاریں کھینچ کر دکھا دیں. 44 سال کے اشرف کابونجا نے 27,000 کلو گرام وزنی گاڑیوں کو 10 میٹر تک کھینچ کر عالمی ریکارڈ بنا لیا.